السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں تاجر شہنشاہ کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور ایک تاجر کہتا ہے اگر آپ نے لاطینیوں کا جنون نہ روکا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ اپنا شہر کھو دیں گے، آپ کے لوگ غلط قدم اٹھائیں گے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے کیا تمہارا نقصان بہت زیادہ ہے؟ جواب میں تاجر کہتا ہے ابھی کے لیے تھوڑا ہے لیکن مستقبل میں۔ شہنشاہ کہتا ہے مستقبل میں نہیں ہوگا، ہم دو شولوں کے درمیان پھنس گئے ہیں، میں اس بات سے واقف ہوں، میں اس کے مطابق اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی آگ محمد ہے، وہ زیادہ دیر تک مواصلہ نہیں رکھ سکے گا اور جلد ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ نطرس کہتا ہے اچھا تو لاطینی؟ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ غصے میں اٹھ کے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں انہیں ان کی اپنی آگ میں جلا کر پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ ہم کون ہیں۔ ابھی کے لیے میں اس کھیل کو برداشت کر رہا ہوں لیکن اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا انجام بہت قریب ہوگا۔ یہ سن کر تاجر خوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی قرارگاہ میں بایزید جاندارلی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور عذابی دستے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے یہ مختلف لباس کیوں پہنتے ہیں؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے ہمارے پاس بہت سے مختلف سپاہی اور دستے ہیں میرے شہزادے، مثلاً یہ لوگ عذابی ہیں، ہماری فوج توپ سے آگ پھینکنے کے بعد حملہ کرنے کے لیے پہلے عذابیوں کو بھیجتی ہے، پھر گھڑ سواروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ان کی بات کریں تو یہ سپاہی ہیں، وہ اپنے گھوڑوں کو اپنے لیے پر بناتے ہیں اور دیواروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ بایزید پوچھتا ہے کیسے پر؟ عقاب کی طرح؟ ہاں۔ جاندارلی کہتا ہے سب سے بڑے عقاب کے سائے تلے عقاب، یعنی کہ سلطان معظم۔ شہزادی یہ دوغان آ رہا ہے۔ دوغان آتا ہے اور ادب سے سلام کرتا ہے۔ بایزید اس سے پوچھتا ہے ہمارے جانشری سپاہیوں کی صورتحال کیسی ہے دوغان آغا؟ تو دوغان کہتا ہے شہزادے وہ آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پھر بایزید جاندارلی سے کہتا ہے مجھے میرے لالا ایورانوس اغلو نے یہ سکھایا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جوانی میں یہ گایا کرتے تھے، اب کون گا رہا ہے؟ تو جاندارلی اسے کہتا ہے میرے شہزادے اب درویش گا رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم سن سکتے ہیں۔ بایزید کہتا ہے یہ میرا حکم ہے، چلتے ہیں پاشا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جاندارلی اسے لے کر چل پڑتا ہے۔ پرنس جزیرے پر بالی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ فرانسسکو کے سپاہیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ بہادر بے بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ سب کافروں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فرانسسکو کے سپاہی بھی دفاع کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ فرانسسکو بھی اس لڑائی میں نمایاں نظر آتا ہے مگر اس کے سپاہی اکنجیوں کے سامنے ٹک نہیں پاتے اور ہر گلی کوچے میں کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ جاوی بھاگتا بھاگتا فرانسسکو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے جناب ہمیں جانا ہے جانا ہے۔ فرانسسکو چلاتے ہوئے کہتا ہے نہ کرو، مگر جاوی اسے نہیں چھوڑتا اور سپاہی کے ساتھ اسے لے کر پیچھے ہٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر بالی بے سلطوق اور بہادر صاحب سے کہتے ہیں بہادر سلطوق وہ بھاگ گئے ہیں، ان کے پیچھے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بہادر بے سپاہیوں اور سلطوق کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں جبکہ پیچھے بالی بے کافروں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ خفیہ راستے سے آگے بڑھتے ہوئے فرانسسکو کہتا ہے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، تم نے ٹھیک کیا جاوی، اب یہ بتاؤ تم کتنا سونا حاصل کر سکے؟ جاوی تھیلی دکھاتے ہوئے کہتا ہے بس صرف اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب خفیہ راستے سے آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ پیچھے سے ان میں اس کے سپاہی مسلسل کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ جاوی ایک اور خفیہ دروازہ کھولتا ہے، وہ سب وہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ خفیہ راستے میں بہادر بے سلطوق اور سپاہیوں کے ساتھ انہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جاوی فرانسسکو اور باقیوں کے نکلتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ادھر سلطان بار خاتون کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں جب تک میں موجود ہوں نہ تمہیں نہ شہزادے کو کچھ نہیں ہوگا، اب تمہیں ڈرانے والے خوف کا مزہ چکھیں گے۔ بہار کہتی ہے میں جانتی ہوں سلطان۔ کتاب کو دیکھتے ہوئے سلطان پوچھتے ہیں کیا کوئی کہانی پڑھ رہی تھی؟ کیا کہتے ہیں دادا کرکوت، ذرا بتاؤ۔ تو بہار کہتی ہے یہ ہمارے شہزادے کے لیے ہے، میں رات کو اس کے لیے پڑھتی ہوں۔ بایزید اسے سننا پسند کرتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں جب اس کی عمر کا تھا میں بھی بہت پسند کرتا تھا، میری والدہ مجھے پڑھ کے سناتی تھی، بتاؤ میرے بایزید کو کون سی کہانی پسند ہے؟ تو بہار کہتی ہے کازان خان اور اس کے بیٹے اوروس کی کہانی۔ بایزید کہتا ہے کہ کاش میں بڑا ہوتا، اوروس کی طرح کفار کے مقابلے میں اپنے بابا کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، ان کے ساتھ لڑتا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں بہار تمہارا شکریہ، تم نے ایک عظیم بچہ پیدا کیا ہے، عقل مند اور بہادر۔ بہار شرمندہ ہوتے ہوئے کہتی ہے بے شک میری بھی بہت غلطیاں ہیں، بہت ساری کمی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں یقیناً، لیکن میرا مقصد انہیں یاد دلانا نہیں ہے، انہیں بلانے کی کوشش کروانا ہے۔ اب میں اپنے سامنے مہربان ماں کے ساتھ ساتھ ایک پیاری بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ بہار غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے میں نے جو بھی کیا ہے آپ کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اگر تمہارا دل ان سے بھر جائے تو دماغ ساکت نہیں رہ سکتا، لیکن میں تمہارا دماغ بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تم میری پہلی بیوی ہو۔ پھر سلطان اس کے آنسو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ میرا حرم بھی تمہارے حوالے ہے۔ جب میں یہاں کافروں کے خلاف تلوار چلا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ
میری بہار وہاں پہاڑ کی طرح اونچی کھڑی رہی، میری ریاست کو پروں کی ضرورت ہے۔ بہار کہتی ہے میں نے آپ کو پریشان کیا لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں، خاص طور پر یہاں قسطنطنیہ محاذ کے بعد میں بہت شرمندہ ہوئی ہوں۔ سلطان پوچھتے ہیں جو بات حرم میں سمجھ نہیں آ سکی اور یہاں سمجھ آ گئی وہ کیا ہے؟ بہار کہتی ہے ہم آپ کے لیے بہت زیادہ سردرد رہے ہیں، آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی زمین پھولوں سے بھر جائے اور آپ کے ملک میں بہار آ جائے، لیکن کیا عظیم ولی نے نہیں کہا میرے رب نے دو جہانوں کے درمیان ایک شہر بنایا ہے، جو اس کی طرف دیکھتا ہے وہ اس کے کناروں پر روشنی دیکھتا ہے۔ ہم جب آپ کے دل اور آنکھوں میں جگہ ڈھونڈ رہے تھے، آپ کی نظریں قسطنطنیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ہر شاعر کی اپنی شاعری اور ہر عاشق کا اپنا معشوق ہوتا ہے۔ میں سمجھی ہوں کہ آپ کی محبت کی حقیقت یہاں تھی، میں نے حسد محسوس نہیں کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی محبت کی حسرت یہاں تھی، قسطنطنیہ تھی۔ میں نے آپ کی تمام محنت، پریشانی اور صبر کو دیکھا اور میں سمجھ گئی، میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، جیسا کہ اس نے آپ کو اور مجھے ہمارے بیٹے کے ساتھ اکٹھا کیا، اسی طرح آپ کی خواہش اور آپ کو آپ کے پیارے قسطنطنیہ سے ملا دے انشاءاللہ۔ یہ سن کر سلطان آمین کہتے ہیں اور بہار کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اگلے منظر میں بالی بے اور بہادر سلطان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ بالی بے چابیاں دکھاتے ہوئے کہتے ہیں جزائر اور فرانسسکو کے قلعے کی چابیاں اب آپ کی، ہمارے طاقتور سلطان کی ملکیت ہیں۔ میرا رب آپ کی سلطنت کو دوام بخشے۔ چابی یوسف کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں جو کچھ ہم نے عارضی طور پہ فرانسسکو کو دیا تھا وہ آپ اس کے مالک کے پاس لے آئے ہیں، سلامت رہیں۔ اب یہ بتائیں امانت میں خیانت کرنے والا کہاں ہے؟ کیا ان چابیوں کے ساتھ اس کا سر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالی بے کہتے ہیں میرے سلطان کافر کا قلعہ تباہ اور اس کی فوج بکھر گئی، لیکن وہ خود فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیسے؟ تو بہادر بے ایک دم سے کہتے ہیں میرے سلطان یہ میری غلطی ہے، میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا، کافر چھوٹے بیڑے پر بھاگ گیا، لیکن میرے ملاح اس کے پیچھے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ ایک ہنرمند ملاح ہے، اگر تم اس کے سمندر میں داخل ہونے سے پہلے نہیں پکڑ سکے تو اب مشکل ہے، لیکن پریشان نہ ہو، تم نے پھر بھی بہت بڑا مار کا سر انجام دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بہادر بے، آپ کی رائے میں مجھ پر کی گئی توہین کا جواب دینے کے علاوہ ان جزائر کو قابو کرنے سے اور کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہادر بے کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کو جس توہین کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ جلانے اور تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مزید یہ کہ پوپ سمندر سے مدد بھیجنا چاہتا تو اس کے پاس کوئی بندرگاہ یا پناہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اس لیے آپ نے بہت عظیم مار کا سر کیا ہے بہادر صاحب، میں فرانسسکو کو یقیناً پکڑ لوں گا، لیکن امانت کسی غدار کے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے تھی۔ اب بالی بے میرے پاس آپ کے لیے ایک اور اہم ذمہ داری ہے، میری بیوی اور میرا شہزادہ میرا سب سے قیمتی خزانہ پائے تخت واپس لوٹے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے رفیق سفر بنے۔ تو بالی بے کہتے ہیں میرے سلطان جو آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسسکو خفیہ راستے سے ہوتا ہوا جنگل سے باہر جا نکلتا ہے اور کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ جاوی اس سے کہتا ہے جناب قسطنطنیہ چلتے ہیں، ہم محمد سے اپنا انتقام تبھی لے سکتے ہیں۔ فرانسسکو کہتا ہے انتقام؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہم مٹھی پر رہ گئے ہیں، کون ہمارے ساتھ شراکت کرے گا؟ جاوی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اورہان کا سپاہی کہتا ہے کیا آپ اس طرح دستبردار ہو جائیں گے؟ فرانسسکو کہتا ہے ہم اب محمد سے نہیں لڑ سکتے، فضول میں خواب مت دیکھو۔ جواباً جاوی کہتا ہے ہم خواب دیکھنے کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، مشرقی روم اب بھی مضبوط کھڑا ہے، وہ کئی دنوں سے محمد کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، مزاحمت جاری رکھنے میں انہیں آپ کی ضرورت ہے، یا ہم بھی دوسروں کی طرح بھاگ جائیں گے، یا قسطنطنیہ کے ترکوں کے ہاتھوں گرنے کی خبر سنیں گے، یا پھر وہاں پہ جا کر تاریخ بدل دیں گے۔ اورہان کا سپاہی کہتا ہے اس کے علاوہ ترکوں کا ایک ناحق طریقے سے بیٹھنے والا سلطان ہے محمد، اصل میں تخت سلطان اورہان کا حق ہے، ہم وہاں محمد کو زیر کرتے ہیں تو تخت اپنے اصل مالک تک پہنچ جائے گا، شہر کو آپ کی ضرورت ہے ڈان فرانسسکو۔ جاوی کہتا ہے برائے مہربانی اپنے ماضی کے انتقام کو نہ بھولیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد فرانسسکو کہتا ہے میں یہ کروں گا، مگر نہ اورہان کے لیے نہ قسطنطنیہ کے لیے، میں یہ اپنے بھائی الوارو کے انتقام کے لیے کروں گا، صرف اور صرف اس کے لیے۔ رات کے وقت سلطان بایزید کو الوداع کرنے کے لیے بگی کے پاس آتے ہیں تو بایزید ان سے پوچھتا ہے بابا کیا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے؟ تو سلطان کہتے ہیں ابھی میں نہیں آ سکتا بیٹے، مگر تم دعا کرو کہ میں جلد قسطنطنیہ لے لوں اور جلد آ جاؤں۔ یہ سن کر بایزید ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اے میرے اللہ میرے بابا اور ان کے بہادروں کو سب سے زیادہ بیڑ والی سب سے خوبصورت زمین کی فتح نصیب فرما، آمین۔ یہ سن کر سب آمین کہتے ہیں۔ بایزید مزید کہتا ہے جب آپ فتح کر لیں گے آپ سروحان آئیں گے یا ایدرنی؟ تو سلطان کہتے ہیں ایدرنی بیٹا، تم بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایدرنی واپس جا رہے ہو۔ بایزید پوچھتا ہے اچھا تو کیا میں سروحان جا کر آپ کی طرح لڑنا نہیں سیکھوں گا؟ ایورانوس اوغلو مجھے لڑنا سکھانے والے تھے۔ سلطان کہتے ہیں تم جانے والے تھے، تم جاؤ گے، مگر محمد خان کے بیٹے بن کر نہیں، قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد خان کے شہزادے بن کر جاؤ گے۔ بایزید پوچھتا ہے ابھی کیوں نہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں تم نے دیکھ لیا نا، کفار میرے اور اس شہر کے درمیان تمہیں لانے سے باز نہیں آئیں گے۔
گے۔ اس کے علاوہ ایورانوس اوغلو ایدرنی میں ہیں، فوراً ان کے پاس جاؤ تاکہ وہ شفا پائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطانوں سے بگی میں بٹھا دیتے ہیں اور ان دونوں کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ پھر بگی کا دروازہ بند کر کے بالی بے سے کہتے ہیں، بالی بے مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیں، آپ کی واپسی تک ٹھیک ہو جائیں تو ایورانوس اوغلو صاحب کو بھی اپنے ساتھ یہاں لائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالی بے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنے کو بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔